نہیں ہوتا یہاں میرا گزارا یا رسول اللہ کروں کیا عرض میں تم سے کہ تم ہو رحمت عالم کروں کیا عرض میں ان سے کہ تم ہو رحمت عالم ہے تجھ پہ حال سب کا آشکارا یا رسول اللہ ہے تجھ پہ حال سب کا آشکارا یا رسول اللہ نہیں ہوتا یہاں میرا گزارا یا رسول اللہ یقیناً ہم گناہگاروں کا بیڑا پار کر دے گا یقیناً ہم گناہگاروں کا بیڑا پار کر دے گا تمہارا ایک ادنا سا اشارہ یا رسول اللہ یقیناً ہم گناہگاروں کا بیڑا پار کر دے گا یقیناً ہم گناہگاروں کا بیڑا پار کر دے گا تمہارا ایک ادنا سا اشارہ یا رسول اللہ تمہارا ایک ادنا سا اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہوتا یہاں میرا گزارا یا رسول اللہ ہوا فضل خدا فوراً مصیبت ٹل گئی سب کی ہوا فضل خدا فوراً مصیبت ٹل گئی سب کی ہوا فضل خدا فوراً مصیبت ٹل گئے سب کی مصیبت میں جہاں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ مصیبت میں جہاں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ نہیں میرے شان
कमली पाल के दो जहां के आका है, दो जहां के आका है, सारा जग जहां सुभान अल्लाह बेशक दो जहां के मालिक है, दो जहां के आका है, सारा जग जहानी सुभान अल्लाह बेशक खुद जिनको मांगते हैं मिलते के बारियां, खुद जिसको कहते हैं मिलते के बारियां, सत्य सत्य और लहरी सुभान मेरे कमली पाल शान ही मेरा सुभान अल्लाह बेशक चांद की तरह उनको हम कहें तो सुभान अल्लाह चांद की तरह उनको हम कहें तो चूंकि उनकी चौखट पर चांद भी सवार क्योंकि उनकी चौखट पर चांद भी सवार सुभान मेरे कमली पाल के शान ही मेरा अब मदीने की धूप देखो चार नए की महकी धूप ठंडी ठंडी शहर मुस्तफा तेरी बात हुई मेरा शहर मुस्तफा तेरी बात हुई मेरा जो जहां के मालिक है सारा जग का मालिक है।
مدینے کیوں جاتے ہو؟ سنیے ہر طرف مدینے بھیڑ فقیروں کی، ہر طرف مدینے بھیڑ فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سواری ہے، ایک دینے والا میرے کملی والے کی شان میرا دین دو جہاں کے مالک پلو چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ تمہاری کتاب اندر پڑھی آپ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدل چھوڑ فکر دنیا، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے بولو مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے بولو مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ صرف ساری دنیا میں وہ ہے کچھ آئے اب، صرف ساری دنیا میں وہ ہے کچھ آئے اب، جس جگہ پہ ہم جیسے، جس جگہ پہ ہم جیسے چھوٹے سکے جلتے ہیں،
جس جگہ پہ ہم جیسے بولو جس جگہ پہ ہم جیسے چھوٹے سیکھے جلتے ہیں پڑھ لو چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چھوڑ فکر نقش کر لے سینے میں نام سرور دن کا نقش کر لے سینے میں نام سرور دن کا یہ وہ نام ہے جسے یہ وہ نام ہے جسے سب عذاب ٹلتے ہیں یہ وہ نام ہے جسے یہ وہ نام ہے جسے سب عذاب ٹلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا ذکر شہوت کو ورد اب بنا لیجیے ذکر شہوت کو ورد اب بنا لیجیے یہ وہ ذکر ہے جسے یہ وہ ذکر ہے جسے غم خوشی میں ڈلتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جسے یہ وہ ذکر ہے جسے غم خوشی میں ڈلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی بولو چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اس کو کیا ضرورت ہے فکر مشک و عنبر کی اس کو کیا ضرورت ہے فکر مشک و عنبر کی خاک جو مدینے کی خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں خاک جو مدینے کی خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں اور دوا کام آئی کہتا سونا تیرے جلوے کے بغیر سکون دوائی سے نہیں ملتا کوئی تسکین میری اور دوا کام آئی کوئی تسکین میری اور دوا کام آئی ہر گڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی ہر گڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی کوئی تسکین ملی اور
دوا کام آئی ظلمتوں نے جہاں ماحول کو آلودہ کیا ظلمتوں نے جہاں ماحول کو آلودہ کیا ذکر سرکار سے جو مہکی فضا کام آئی ذکر سرکار سے جو مہکی فضا کام آئے کوئی تسکین ملی اور دوا کام آئی کوئی تسکین ملی اور دوا کام آئی اٹھے تو پان گئی پار سفینے ڈوبے اٹھے تو پان گئی پار سفینے ڈوبے رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی کوئی تسکین ملی اور دوا کام آئی کوئی تسکین ملی اور دوا کام آئی بندے کی وفات ہوتی تو ایک ہی حضرت ہوتی سونے تو بچا سب طبیبوں کی جہاں چار جری ختم ہوئی علاج کرا کے ڈاکٹر کہتے ہیں بس دعا کرو اب یہ وہ شعر ہے زندگی کے اختتام کا سب طبیبوں کی جہاں چار جری ختم ہوئی ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی کوئی تسکین ملی اور دوا کام آئی اب وہ کہتا سونا تو نے میرے لیے کیا 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 جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے سونیا غاروں میں جا کے روتا رہا جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے کیوں حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی کوئی تسکین ملی اور دعا کام آئی ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی کوئی تسکین ملی اور دعا کام آئی عظمتوں کا تری
لگے عظمتوں کا. وہ کہتا سونا تیری عظمتیں کیا سنا, ایک ایک لفظ غور سے سن. عظمتوں کا تیری حساب لگے, عظمتوں کا تیری حساب نہیں, ذات احمد تیرا جواب لگے. سونے تجھے ایسا بنایا تیرا جواب تو ذات احمد تیرا جواب لگے. عظمتوں کا تو جو لایا قیام رب کرے, تو جو لایا قیام رب کرے, اس سے افضل کوئی کتاب لگے, اس سے افضل قرآن لائے. تو سونا تیرے قرآن سے افضل ہے ہی کوئی کہ رب کے ساتھ بندے کو ملا دی. پھر سنیں, تو جو لایا قیام رب کرے, تو جو لایا قیام رب کرے, اس سے افضل کوئی کتاب لگے, اس سے افضل کوئی کتاب لگے. عظمتوں کا جو کسی کے روبرو نہ ہوئے, یعنی اللہ نے اپنا مکھڑا کسی کو نہیں دکھایا. شیر سمجھا رہا ہوں, یعنی اللہ کسی کے سامنے نہیں جاتا مگر تیرے ساتھ کیا کرتا یہ شیر. جو کسی کے روبرو نہ ہوئے, تجھ سے اس ذات کو حجاب لگے. یعنی اللہ نے مصطفیٰ سے پردہ نہیں کیا, ہٹا دیا اور یہاں تک لے, جی بھر کے دیکھ لے تیرا مالک کون ہے. پھر شیر سے کو دینا, جو کسی کے بھی روبرو نہ ہوئے, تجھ سے اس ذات کو حجاب لگے, تجھ سے اس ذات کو حجاب لگے. ذات احمد ڈھونڈ لائے جو تیری ہوئے بدن. کون حضور کا پسینے کی خوشبو لا سکے؟ تو کہتا ڈھونڈ لائے جو تیری ہوئے بدن, اترے عنبر کلی گلاب نہیں. اگر وہ کہنا کلی ہے تو حضور کے اندر کلی کے علاوہ بھی خوشبو ہے. اگر کہے میں گلاب سمجھتا ہوں تو حضور کے اندر گلاب کے علاوہ خوشبو ہے. اگر کہے وہ عنبر سمجھتا ہوں تو حضور کے اندر عنبر کے علاوہ بھی خوشبو. پھر سنے شیر, ڈھونڈ لائے جو تیری ہوئے بدن, اترے عنبر کلی گلاب لگے, اترے عنبر کلی گلاب لگے. ذات احمد تیرا
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ وضو اس کے اندر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ وضو اس میں مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے اور عورتوں کا۔ پہلی تو بات یہ یاد رکھ لیں کہ وہ وضو اس میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ آپ نے وضو کرنا تو کتنی چیزیں پہلے یہ فرض ہے، یہ 4 میں سے اگر ایک بھی آپ ادا نہ کر سکے تو وضو ہے ہی نہیں۔ حج میں بھی ایسے ہی، حج میں بھی فرائض ہے، حج میں اگر کوئی فرض رہ جائے تو حج ہوتا ہی نہیں دوبارہ۔ عمرے کے اندر بھی فرائض ہے، نماز پڑھنے کے بھی فرائض ہے۔ تو فرائض کہتے ہیں ایسی شے کہ جو اس عبادت یا اس شے کا لازمی حصہ ہو جو معافی ہو۔ اب ذرا وضو کے فرائض گر لیں۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا۔ اب میں آپ کو وضاحت بھی کرتا جاؤں۔ چہرہ مرد اور خواتین کی جو لمبائی ہے وہ ہے جہاں بال کی جاتی ہے سامنے، اور یہ تھوڑی کا نیچے والا حصہ، یہ تو ہو گیا اوپر سے، اور ادھر یہ کان کی لو، جہاں سے شروع کریں یہ لمبائی میں جڑ بالوں کی، اور چوڑائی میں یہ حصہ اگر تھوڑا سا ایک بال جتنا بھی خشک رہ جائے آپ کا فرض ختم ہو گیا، آپ نے اپنے فرض کو پورا نہیں کیا۔ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا۔ ہماری پبلک کو یہ بیماری ہے، ایسے ایسے کر لیتے ہیں، وہ پانی جہاں جاتا ہے یہ جو کوہنی ہے اس کو پانی سے تر کرنا لازم ہے۔ یوں سمجھیے کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہاتھ مارنا۔ اسلام میں یہ گناہ نہیں کہ آپ ایسے دھوئیں، آپ پانی کے پمپ کے نیچے ہاتھ یوں کر لیں، الٹا نہیں، پہلے یہ دھونا پھر آپ یہ میں آپ کو ابھی ترتیب وہ نہیں بتا رہا، قرآن مجید میں جن کو فرائض بتایا گیا وہ بتا رہا۔ 2 باتیں ہوگی اس میں بھی، اگر آپ کا کوئی ایک بال جتنا حصہ خشک رہا تو وضو نہ۔ آگے چلیں، چوتھائی مسح کس طرح کرتے ہیں؟ سر کا مسح مرد پر بھی ہے عورت پر۔ یہ 3 آپ ہاتھ کو تر کریں، یہ اس کو آپ تر کر کے یہاں لے جائیں، یہاں لے جائیں، وہ آپ کی مرضی۔ چوتھائی، اب یہ حصہ رہ گیا، یہ بھی تر ہے، یہ بھی تر ہے۔ اب یہ جو انگلیاں ہیں اس کو اندر ڈال، یہ دیکھیے، یہ جو انگلیوں کے اندر جیسے وہ آتا نا اخبارات میں، تلاش کریں تو راستے بنے، یہ اللہ نے راستے بنائے، ایسے کریں، انگلی اندر پھیرتے نہیں، یہ آپ کے سوراخ اور یہ خلا جو اس کے راستے یہ تر ہو۔ اب یہ انگوٹھا آپ کا گیلا، اس کو پیچھے پھیر دیں، یہ مسح بھی فرائض میں ہے۔ اگر آپ نے مسح نہ کیا، اس میں عورت کا جتنا مرضی وہ ہو نا، کچھ باندھی ہو تو مسح ہو جائے، دوپٹے پر نہیں۔ امامے کا آتا ہے ایک روایت میں، لیکن اس کی آپ کو وضاحت پھر کسی وقت دے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چہرہ، بازو، مسح، اب پیچھے کیا بچا؟ پاؤں۔ پاؤں ٹخنے سمیت، ہمارے ٹوٹی کے نیچے پاؤں کرتی ہیں، وہ پیچھے سے ٹخنا گیلا نہیں ہوتا۔ آقا کریم ایک دن تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے وضو کیا، لیکن وضو میں حضور علیہ السلام نے نوٹ کر لیا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہو، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا جتنی ایڑی خشک ہوگی جہنم میں جائے گی۔ اب آپ نے یہ وضو کا طریقہ سن لیا، اب طریقے کو تفصیل سے سمجھیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ آپ کا یہ 2 جملے والا کلام جتنی دیر تک وضو رہے گا، فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں لکھتے رہیں۔
اب آپ نے کر لیا، بسم اللہ پڑھ لی، کلی کیجئے اور کلی کو اچھا خلال کر لیں. بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں. زور زیادہ لگتا ہے غسل میں. غسل میں آخر تک پانی، جو اندر چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لگتا ہوا وہاں تک پانی لے جانا لازم ہے. وہ جو غسل ہے اس کے بھی فرائض ہیں. نمبر 1 آپ طہارت کریں. نمبر 2 کلی کریں، پانی انڈ تک پہنچائیں اچھی طرح. پہلے طہارت کریں، اپنے طہارت کو پاک کریں، اس کے بعد کلی کریں. کلی کیسے کرنی؟ اچھی غرارے جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح ہو کہ پانی محسوس ہے. 2 باتیں ہوگی. نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا اور انگلی سے یہ جو حصہ ہے نا، یہ نرم نرم پانسا جس کو کہتے ہیں، یہاں تک پانی جائے. یہ غسل کی شرائط ہے. جب یہ 2 کام ہو گئے، 3 کام ہو گئے، اب سارے بدن کو تر کریں. اگر آپ نے بہت زیادہ یہ باندھ رکھی تو اچھی طرح پانی کو تر کریں. پورے جسم پر 1 بار پانی بہانا لازم ہے، فرض ہے. 3 بار بہانا سنت ہے. صابن شیمپو لگے یا نہ لگے آپ پاک. کوئی آپ کو بسم اللہ کی ضرورت ہے غسل میں؟ بولیے نہیں. اعوذ باللہ کی نہیں. یاد رکھیں کبھی غلطی اور گناہ کی کوشش نہ کریں. نہیں مسئلہ آتا ہمارے ادارے کے معلومات سے پوچھیں. گناہ نہ لیں. علم لینا ہی بھی نہیں، پوچھنا بھی نہیں تو گناہ ہی یاد. اور یہاں پر ایک بات کر لیں، پہلا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا چلا بچہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک نظام بنایا. لیکن دوسرے بچے کا چیلا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ایک ایسے تماشا چلا رہتا ہے. عورت تو 5 دن کے بعد ٹھیک ٹھاک اٹھ کے کام کرنے لگ پڑتی ہے. اس کو اجازت حکم شریعت کے مطابق کہ جب تک وہ حکم شریعت کے تابع ہے نماز نہ پڑھے. جب وہ سمجھے کہ حکم شریعت میرا پورا ہو چکا اب وہ غسل کرے. 10 دن کے بعد وہ فارغ ہو گئی، 15 دن کے بعد فارغ ہوگی. جتنا لٹکائے گی اتنا گناہگار ہوگی. ہمارے ہاں عورتوں کو اتنا دین سے دور کر دیا. ایام میں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ایام میں تسبیح نہیں پکڑنے دیتے. بھائی کیوں نہیں پکڑنے دیتے؟ درود پڑھنا اس میں کوئی شرط نہیں، وہ جب چاہے پڑھے. اگر وہ نعت خواں ہے تو حضور کی نعت پڑھے. تلاوت سن سکتی ہے تو حضور کی وہ قرآن مجید کی تلاوت سن. ایک مسئلے کا پتہ چل گیا نا وضو کا. اب وضو کیسے کرنا؟ ہاتھ دھویا، یہ دیکھیں. اس کے بعد آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا. اب چہرے کو 3 بار پانی سے دھویا، تیزی سے نہیں. اس کے بعد یہ یہاں تک دھوئے 3 بار، پھر یہاں تک دھوئے 3 بار، پھر آپ نے مسا دیا. ٹھیک ہے، مسا کانوں کا کیا، پھر گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرا. گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرنا مستحب ہے. یہ کوئی نہیں، داڑھی ہو تو اس میں خلال کرے، انگلیاں ڈال کے خلال کریں. لیکن خواتین کو یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ بندی سے ہاتھ مارے. ویسے مارنا گناہ نہیں ہے لیکن یہ عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں. اس کے بعد پاؤں دھوئیں. کوئی دلیل نہیں. مباح یعنی آپ پیچھے گردن کے ہاتھ پھیلے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نیچے ہے اس کی کوئی دلیل نہیں. تو جس کی دلیل نہیں وہ کرنا. اب آ جائیں پاؤں. پاؤں ٹخنے سمیت دھوئیں. پاؤں کے 3 رخ ہیں. نمبر 1 دایاں، نمبر 2 بایاں، نمبر 3 بیک، نمبر 4 فرنٹ. وہ تو آپ نے دھو لیا. اب پیچھے ایڑی آپ کا ٹخنے کے برابر، ادھر کا ٹخنا ادھر کا ٹخنا دونوں دھونے کے. انگلی کو خلال کر لیں جیسے ہاتھ کا دھونا. جب آپ مسا کرتے ہیں تو ایسے کریں. اسی طرح انگلی کا خلال کریں اس انگلی کے ساتھ. یہ آپ کا وضو ہو گیا. آقا فرماتے میرا امتی جب وضو کرتا ہے جہاں جہاں پانی لگتا جاتا ہے سب گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. پاؤں کا خلال، پاؤں کے اندر خلال. اگر آپ نے رنگ پہنی ہے تو خلال ہے. اگر آپ نے رنگ پہنی، ہماری عورتوں نے یہ پہنا ہوتا وہ سب نہیں خلال ہے. یہ پہنا خلال ہے. نہیں ہلائیں گی پانی نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گرد لگے گا. وہ ایک نماز کا یہ عالم تھا. اسی طرح جب مصلی پہ جائیں، اب آپ آ جائیں، نماز پڑھ لی، وضو کر لیا آپ نے، کم از کم آپ کو چند صورتیں یاد ہونی چاہیے.
آپ وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھ، انا انزلناہ پڑھیے فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آقا نے فرمایا میرا امتی اگر نماز وضو کر کے سورہ قدر پڑھے تو اللہ پاک 80 سال کے اس کے گناہ معاف۔ اب آپ نے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچایا پاک ہو گیا گناہ سے، تھوڑی بات ہے۔ آقا فرماتے جب میرا امتی مصلی پہ آتا ہے، اب مصلی پہ آپ آتے کمرے میں آتے ہیں، اب نماز کی بات سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں، جس کمرے میں آپ نے نماز پڑھنی اگر پیچھے تصویریں لگی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ آپ بھی تو تصویر ہی ہے نا چلتی پھرتی ہے کہ نہیں، کوئی ڈیم ہے کوئی چڑیل ہے، تو آپ سامنے ہو جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ کمرے میں پیچھے اگر تصویریں ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، بائیں طرف اگر کوئی تصویر ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ ہے سامنے، اگر وہاں ایسے آپ چلے گئے کسی جگہ ہوٹل ہے ریسٹورینٹ ہے کسی علاقے میں جیسے ورے میں لوگ جاتے ہیں سامنے تصویریں لگی آپ کو کوئی گناہ نہیں، تصویریں لگتی ہیں نا بڑے بڑے بادشاہوں کی، نماز آپ نے اللہ کی پڑھنی، آپ معذور ہیں، گناہ نہیں آپ۔ کمرے میں تصویر کا ہونا اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی۔ بات سمجھ گئے؟ ٹی وی لگا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی میں ٹکڑیاں پیتر بٹیر آ جاتے ہیں، نماز آپ کی، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، آپ کو بچھو نے کاٹا، کسی نے پوچھا رابعہ تکلیف نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا؟ تو فرماتی ہیں بیٹے جب تو جوان ہوگا نا تو اس مالک کے حسن و جمال کے سامنے جب تو کھڑا ہوگا تو تیرے ٹوٹے بھی کر دیں تجھے لذت یار میں خبر نہیں ہوگی، کیونکہ بندہ اللہ کا جلوہ جب دیکھتا ہے تو اپنے حال سے خبر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب میں ادھر ہوتی ہوں تو پھر ادھر نہیں ہوتی۔ ہماری نمازیں کمزور ہیں، ہماری نمازوں میں میاں آ جاتا ہے، کبھی ابا جی آ جاتے ہیں، کبھی وہ کلفی والا آ جاتا ہے، آتا کہ نہیں آتا، دھڑکن تیز ہو جاتی، چھیتی سلام پھرے اور وہ کلفی والا چلا نہ جائے جو میرے بچے کلفیاں کھا لیں، چلتے ہیں۔ صحابہ ایسے نماز نہیں پڑھتے، صحابہ کی نماز حضور علیہ السلام کی محبت، تو نماز جب آپ پڑھتے ہیں اب آپ کا دھیان کدھر ہونا چاہیے اس کو دیکھیں۔ اگر تو آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر دیکھی خیال آئے گا، خیال سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، نماز میں بھی آتا ہے نماز کے علاوہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نماز میں مزہ آئے، لذت آئے، کیفیت ملے، اللہ کے جمال کی ہوائیں چلے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ آپ تصویریں لگیں گی آپ کے سامنے لگی، خانہ کعبہ کی اصل فلم دیکھ اس کی تاریخ پڑھ لیں۔ جب آپ نماز میں ہونا تو اب دیکھیں، دیکھنا کدھر، جہاں آپ کا سجدے پہ سر لگے گا، ماتھا لگے گا، وہاں آپ اپنی نگاہ جما کریں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اکبر کر کے سمجھیں مالک کے دربار کے سامنے کھڑی، میرا مالک سامنے، اب ظاہر تصور تو بن نہیں سکتا، اس کا تصور یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی پوری تصویر لے آئیں۔ بیٹے آواز آ رہی ہے، آپ کے سامنے بچے بول رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، اور یہاں تک آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اب آپ نے نماز شروع کر دی، جب آپ کہیں سبحانک اللہم تو آپ مست ہو جائیں میرے سامنے میرے مالک کا ہے، خیال آئے گا، خیال بدل، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک، خیال آئے گا لوگ طواف کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنا خیال کریں میں بھی طواف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ میں نماز یہاں پڑھ رہا تھا یا کعبہ کے اندر پڑھ رہا ہوں۔
جب آپ رکوع میں جائیں سمجھیں اب میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں رکوع میں چلے پھر سمجھ اللہ لمن حمدہ، مالک مجھے دیکھ رہا، پھر سجدے میں جائیں اب میں مالک کے قدمے میں گر گیا۔ اس طرح جب آپ اتحیات میں پہنچیں اب تصور مدینہ کی طرف لے جائیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے بڑھیے اونچا پڑھیے السلام علیکہ، اور آگے نام کیا آ رہا ایھا نبی، یا نبی تجھ پر سلام۔ جب اتحیات میں پہنچے پہلے خدا سے بات ہو رہی تھی اب مصطفیٰ سے بات ہو رہی ہے، سونیا تجھ پر سلام۔ جب اتحیات میں پہنچے تو مدینہ کی جالیوں کا خیال لے آئیں، سونیا کبھی تو مجھے بلائے گا نا، یہ خیال میں آپ کی نماز عبادت بن جائے۔ بس پھر جب آپ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وا، سونیا وہ معراج پر آپ نے مجھے سلام اللہ کی رحمتوں کا لے کر دیا، پھر آپ کیا کریں اتحیات پورا پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ تصور مدینہ پاک کا ذہن میں لا کے پڑھیں۔ اس طرح آپ جب سلام پھیریں گے سچی بات پوچھیے آپ کا سلام پھیرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے اس سے ہٹ کے نماز پڑھی تو آپ کے پکوڑے یاد آئیں گے، سموسے یاد آئیں گے، تو اس طرح آپ کی نماز ختم۔ اب آقا کا فرمان سن لیں، فرمایا میرا امتی جب وضو کرتا تو جہاں جہاں پانی لگے گا سب گناہ معاف، ٹھیک ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو جیسے ہاتھ باندھے رکوع میں گیا اس کے سر پر گناہوں کی ایک گٹھ تھی۔ اب آپ مصلی پہ آ گیا، اللہ کے دربار میں آ گیا، فرمایا جب اللہ کے دربار میں آیا رکوع میں گیا وہ جو گناہوں کی گٹھ تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گئی، سلام پھیرا حضور نے فرمایا سارے گناہ معاف۔ وضو سے آپ کے بدن کے معاف اور نماز سے آپ کی حیات کے معاف۔ اس لیے نماز میں خیالات آتے ہیں خیالات، لیکن خیال فوراً نہیں جاتے، یہ فوراً ہٹتے بھی نہیں۔ اس کو آپ جتنے مرضی دام درود کرا لیں گے نہیں جاتے، انہوں نے آنا ہی آنا۔ مولا علی مشکل کشاد کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب میں نماز پڑھتا ہوں نا حضور علیہ السلام کے پیچھے، آقا کے پیچھے، تو میں سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک محمد کے خدا کو نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک وقت آتا آہستہ آہستہ جذبات اللہ پاک اتنے پاکیزہ کر دیتا کہ بغیر کھینچ تان کے آپ کو کعبہ سامنے نظر آتا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سننے والے سن رہے ہیں، اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ جب آپ وضو کریں تو وضو اور نماز کے درمیان بات نہ کیا، یہ تو ہماری لذت گم ہو جاتی ہے۔ وضو صحابہ فرماتے ہم وضو گھر سے کر کے نکلتے تھے اور ہماری آنکھوں کا یہ حال ہوتا تھا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے آگے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اتنی نگاہ زمین پر گاڑ کر مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ادھر وضو کیا ادھر گاڑی والوں کو الگ آرڈر دیتے ہیں، کھانے والی اہلیہ کو الگ آرڈر دیتے ہیں، مصلی پہ 15 آرڈر وہاں جاری ہوتے، وہ کیفیت کم ہو جاتی۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو سمجھیں اب میں مالک کے دربار میں جا رہا ہوں، اور آپ یقین کریں حدیث میں آتا کہ جب بندہ اس کے دربار میں آتا اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا سچے دل سے، تو اللہ پاک فرشتوں کو بلا کے کہتا دیکھو مجھے منانے آیا، دیکھو مجھے راضی کرنے آیا، دیکھو میری عبادت کرنے آیا۔ یہ بات کر کے آقا فرماتے اللہ کیا کرتا، اللہ سارے پردے ہٹا دیتا اور ہٹا کر کہتا فرشتوں پردے ہٹا دو، اسے میرا جلوہ دکھا دو، یہ میری خاطر آیا۔ یہ جو ہمیں خیال پھر بڑے تنگ کرتے ہیں اس میں آپ کے اپنے دل کا مسئلہ، جھگڑے کو سیریس نہ لیا کریں۔ یہ تو گھر میں عورتیں کھپ ڈال دیتے ہیں، فلانے نے یہ کہا آپ کی تعریف کوئی نہیں کی، آپ کا ناک کا پکوڑا بنا کے رکھ دیا، ادھر دھیان نہ دیا گیا۔ جتنا آپ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیں گی، آج کی عورت دھیان بہت دیتی ہے،
چھوٹی سی بات کو عزت نفس بنا لینا، وہ جی میری عزت نہیں کی، بھائی عزت آپ اللہ نے بنانی، ہم نے بنانی، عزت صرف مالک کا کام۔ آپ حق بولے، چگلی نہ کھائیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، کینہ نہ کریں، کسی کا اچھا سوچے، اچھا مشورہ دے، پیار سے بولے، دیکھیں اللہ عزت بناتا کہ نہیں بناتا۔ چگلیاں بھی آپ کھائیں، گھروں کا کھانا خراب بھی آپ کریں، کسی کے گھر میں جا پوری لپسٹک کا ڈبہ ہی لے جائیں، ہوتا نا آپ گھر میں جاتی ہوں، بچے پینسل لال کرتے تھے، آپ پینسل کا لال ڈبہ سب سے پہلے اس میں ڈالتی ہیں بیگ میں، چلو وہاں محفل میں جانا لپسٹک تو لگا لوں، تو پھر کون عزت دے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے ماما بھی 10 منٹ پہلے وہ میری لال پینسل ہے، پتہ نہیں وہ کوئی آنٹی آئی لے گئی۔ یہ چیزیں آپ کے اندر نہ ہو، جب آپ اپنے ظرف کو بڑھا کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، میں سوال کب سے بات دے دوں، اس کے بعد دعا کریں جی۔ اب آ جائیں سوال کی بات۔ شوال کے روزے پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، یعنی آقا کریم نے فرمایا جو شخص ماہ شوال کے روزے رکھے گا اس کو پورے سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ ابھی شوال آج تو 9 ہے، کل 10، پرسوں 11، تو آپ کل رکھ لیں، اکٹھے 6 رکھ لیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، ایک چھوڑ دیں پھر رکھ لیں، پھر چھوڑ دیں پھر رکھ لیں، 2 چھوڑ کے رکھ لیں۔ یہ حدیث پاک میں نہیں ہے معاذ اللہ کہ جی آپ رمضان کے فوری بعد رکھ لیں۔ جو بات اللہ کے رسول نے نہ بیان کی ہو خود نہ بتانا، تو پتا چلا کہ وضو کے اندر بھی برکت اور نماز کے اندر بھی برکت۔ اب نماز میں ایک بات یاد، یہ جو آپ نیت کرتے ہیں اس کا اسلام میں کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ پہلے نیت، آپ نے جب پانی پینا ہوتا پانی، تو پیاس پہلے لگتی ہے یا پانی پہلے لیتے ہیں؟ پہلے کیا لگتی ہے؟ تو جب پیاس لگتی ہے تو آپ کا ارادہ اندر سے بنتا ہے یا زبان سے آپ کرتے ہیں؟ جی اندر، یہ جو اندر سے ارادہ بنا یہ نیت ہے، بات سمجھیں۔ لہذا مصلی پہ جب کھڑے ہو، پتا ہو ظہر پڑھ رہے ہیں، آپ عصر پڑھ رہے ہیں، آپ مغرب پڑھ رہے ہیں، قضا تو نہیں پڑھ رہے، پہلے کھڑے ہو، ہاتھ نیچے کریں، 4 فرض پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تیرے لیے 4 فرض، ظہر کا وقت ہے۔ یہ زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، دل میں کہتے، کیونکہ وہ دل کی باتیں سنتا۔ اس کے بعد آپ کہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور جب سلام پھیرے تو جو ظہر کی نماز، مغرب عشاء، اس کی سنتیں جلدی پڑھا، اس میں دیر نہ کیا کریں، کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا آقا فرماتے ہیں میرا امتی اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیا کرے، ایک بار، جس دن اس کی وفات ہوگی ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر اللہ پاک اس کو اٹھا کے جنت میں پھینک دے گا۔ بڑے لمبے چوڑے آقا کریم نے وظیفے نہیں بتائے، لہذا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں نماز تسبیح یا نوافل اپنے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نوافل زندہ لوگوں کے نام پر بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل میت فوت شدہ لوگوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز تسبیح اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل۔ آپ کا کوئی عزیز و اقارب زندہ ہے اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز و اقارب وفات پا گئے ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب پہنچتا ہے۔ بخاری شریف ایک شخص نے آقا کریم سے پوچھا آقا اگر میں کوئی نیک کام کروں تو میرا نیک عمل میرے عزیز وفات پا گئے ان کو پہنچے گا؟ تو حضور نے جواب دیا، فرمایا لو کانا مسلمان، اے بندے اگر تیرا وفات پانے والا حالت ایمان اور اسلام میں وفات پا گیا تیرا عمل نیک ہوگا، ثواب اس کو پہنچے گا۔ لہذا آپ کبھی کبھی امت کے نام پر پڑھ لیا کریں، مغرب کے وقت پڑھ لیا کریں، حضور سیدنا غوث اعظم کے لیے پڑھ لیا کریں، اہل بیت کے نام پر پڑھ لیا کریں، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ کے لیے پڑھ لیا کریں، ثواب پہنچا۔ اللہ پاک ہماری آج کی محفل کو قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد
وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل علی محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. باری تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں اور یہ دور بیٹھے جو میرے بھائی بزرگ دیکھ رہے ہیں سب کا اس میلاد میں آنا بیٹھنا لنگر کا اہتمام کرنا اور حضور کے ذکر کو عام کرنا دعوت دین کو عام کرنا علم کو عام کرنا قبول و منظور. جن ماؤں بہنیں بیٹیوں کے گھر میں کوئی بیمار ہے پریشان ہے تنگ حال ہے بے روزگار ہے فاقے میں ہے اس کی پریشانیاں ہیں مولا محبوب کے سب کے پریشانیاں دور فرما دے محبوب کے سب کے پریشانیاں دور فرما دے. ہر کے مال میں برکت دے دے ہر کے جان میں برکت دے دے زندگی میں برکت دے دے ہماری اولادوں میں برکت دے دے کاروبار میں برکت دے دے. جب تک زندگی میں دم ہے حضور کی محبت عطا فرما حضور کی رحمت کا سایہ نصیب فرما. مولا محبت دینے والے کوئی نہ رہے پیار دینے والا کوئی نہ رہے. باری تعالیٰ اس بیٹی نے مجھے دعا کے لیے کہا اس کی ساری مرادیں پوری فرما دیں. جن کے لیے دعا کے لیے کہا ہماری ادھر بہن ہے ان کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے ادھر ایک بہن ان کی والدہ کا مسئلہ ہے میرے کافی احباب ہیں وہ ہماری بہن ان کی بیٹی کے مسائل ہیں جتنے آئے اور جس کے نام پر بادی نے مجھ سے کہا احباب نے مجھ سے کہا جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب کی دعائیں کو فرما. ایک ایک فرد کا نام پیش کر رہا مالک تو کریم ہے تو رحیم ہے تو غفار ہے قہار ہے جبار ہے ستار. جس نے ادارے کی خدمت کی مولا خدمت کو قبول فرما. جتنی یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما تکلیفیں دور فرما اذیتیں دور فرما ظاہر اور باطن پر لطف و کرم نصیب فرما. جن کی بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے مولا محبوب کے ساتھ ان کی رکاوٹیں دور فرما دے. مولا آج کی ہماری محفل میں جو جتنی دور سے آیا مولا ان کو برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما لطف و کرم نصیب فرما. مولا میری سب ماں بہنوں بیٹیوں کو مدینے لے جا مولا سب کو مدینے لے جا مولا سب کو مدینہ لے جا مولا ان ماں بہنوں بیٹیوں کو مدینہ دکھا دے. میرے جو بھائی سن رہے ہیں سب کو مدینہ دکھا دے. دور بیٹھے ایسے احباب جو اکثر مجھے فون پر اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں پریشانیاں بتاتے ہیں آپ سن رہے ہیں میں آپ کا نام پیش کر رہا ہوں مالک ان سب کی تکلیفیں دور فرما. ان کے نیشنلٹی میں رکاوٹ ہے کاغذات میں جو پرابلم ہے ان کے مختلف انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے مولا ان کی درخواستوں میں جو رکاوٹ ہے محبوب کے ساتھ ان کی رکاوٹیں دور فرما دے. مولا ان ماں بہنوں بیٹیوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا مولا ہم تیرے نبی کے دین کی نوکری کریں گے تیرے نبی کے دین کی خدمت کریں گے تیرے نبی کے دین کی نوکری دن کریں گے رات کریں گے دن رات ایک کریں گے. مولا ان کی نوکری قبول فرما دے ان کی خدمت قبول فرما دے. مخلوق کی خدمت کے لیے یہ حاضر ہیں تیرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں مولا ان کا آنا بیٹھنا قبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مولا جتنے آئے سب کی مرادیں پوری فرما سب کی مرادیں پوری فرما سب کی مرادیں پوری فرما. آج کی محفل میلاد کی ہر دعا ہماری محفل میں آج بچے بڑی تعداد میں آئے مولا ان بچوں کے سب کی ہماری مرادیں پوری فرما. مولا جس ماں بہن بیٹی کے گھر میں جو تکلیف پریشانی اذیت درد فاقہ دکھ جو ہے وہ سب کا بیڑا پار فرما سب کا بیڑا پار فرما دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.